اس کے مائکروفون کو بند کیجئے، اس کے مائکروفون کو بند کیجئے پہلا، والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجئے، یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کس سے بحث کرنے سوال جواب کا سیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ. امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے. آج ایک مرتبہ پھر ایک ایسے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید سوچا تھا کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کے موضوعات پر بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارے پاکستان کے جو اسٹیٹ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم شاید ویڈیو اس موضوع پر نہ بنائیں. اور روزانہ کی بنیاد پر جب ان کے پروگرامات ہو رہے ہیں تو وہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں یا ایسے معاملات پر وہ بات کر رہے ہیں جو شاید ان کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. سب سے پہلی چیز جو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے زبان میں نے ایک سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتے، یہی تو بیوقوف ہے آپ. اتنے بیوقوف آپ ہے، 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ کو کہتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ کون سی کक्षा میں آپ پڑھے؟ کون سے اسکول میں سکھایا جاتا ہے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے؟ کیا آپ کی کیا انگلش ہے آپ کی؟ کدھر سے آپ پڑھے؟ پاکستان کے اسکول سے پڑھے؟ کہ کس انداز سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ایک عیسائی سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ داعی ہیں تو آپ نے ایک اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، دھیمے انداز سے یا ٹھہر کر، یا کہ سامنے والے کی بات سن کر بھی، بجائے اس کے کہ آپ متکبرانہ انداز میں بات کریں، سامنے والے کو جھڑک دیں، بات نہ کرنے دیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجئے، اس کے مائکروفون کو بند کیجئے پہلا. والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجئے. اس کی بات کو بار بار کاٹ دیں، اس کو اپنا مدعا بیان نہ کرنے دیں. اس سے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پیس ٹی وی پہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ سامنے والے سے کس طرح بات کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا جو انداز گفتگو ہے وہ کیسا ہے. بعض اوقات پیار محبت والے انداز سے تو آپ کہتے ہیں کہ عیسائی میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آئی لو یو، یہ وہ سب کہتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ سے تلخ سوال کرتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں. تو بھائی سامنے اگر کوئی پیار کا انداز سامنے والا اختیار کرے اور آپ اس کے سامنے جواب میں، اس کے ریئیکشن میں پیار کا جواب دیں، یہ تو نارمل ہے. سامنے اگر مثبت کوئی بات کر رہا ہے تو آپ بھی مثبت ہی کریں گے. مزہ تو تب ہے جب سامنے والا نیگیٹو بات کرے اور آپ مثبت انداز سے اس کو جواب دیں. لیکن مسلسل جو ویڈیوز آ رہی ہیں، عیسائی برادری کے جو لوگ آتے ہیں وہاں پر مہمان بن کر، اور وہ جب مائک پر آ کر بات کرتے ہیں اپنے انداز سے، تو آپ ان کو جس انداز سے جواب دے رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اور میں وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہمان بنا کر یا دولہا بنا کر پاکستان میں لائے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لیے یہاں پر لائیں؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے آپ لے کر آئیں، لیکن جس انداز سے وہ عیسائیت کو بول رہے ہیں یا عیسائیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، wasting time, just go to the point please. آپ نے غلط بولے، ہاں کیا نہیں پہلا بولو، نہیں تو چھوڑ دو مائکروفون. 1 سیکنڈ آپ نے غلطی کی ہے، مانیں گے تو آگے جاؤں گا، اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ بیوقوف ہے، اور مجھے بیوقوف سے بحث نہیں کرنا ہے. قرآن میں لکھا ہے جاہل انسان آتا ہے تو قالو سلامہ. اس طرح جو عیسائی برادری پاکستان میں رہتی ہے ان کے اندر تو ایک نفرت پیدا ہوگی، ایک انتشار پیدا ہوگا. اور جس انداز سے ان کی جو کتاب ہے بائبل اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ لوگ، ان کے عقیدوں سے اختلاف ہمیں بھی ہے، مسلمان کو ہے یقیناً. جو ان کے غلط نظریات ہیں ان کو ہم غلط ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی مذہبی کتاب یا ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی جو ہے وہ خدا کا پیغمبر اور پھر چلو خدا بھی مانتے ہیں. ہم اس کے ان نظریے کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ مقدس ہے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ کے لیے الفاظ اور کلمات استعمال کرنا، یا بائبل کے لیے استعمال کرنا، یا یوں کہنا کہ میں لات مار دوں گا یا وہ آپ کو لات ماریں گے، یا فلاں اس طرح کی جو الفاظ ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے کوئی ٹکے گا نہیں، میں یوں کر دوں گا یوں. تو اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. یا تو آپ عیسائی اس کا سوال نہ لیں، یا اگر آپ اس کا سوال لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ عیسائی ہے، وہ مسلمانوں کے انداز سے تھوڑی سوال کرے گا آپ سے، یا اس کے لب و لہجہ ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو اپنے انداز سے کرے گا جو وہ سنتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو جس ماحول سے وہ اٹھ کر آیا ہے. ایک تو وہ مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع میں، ہندوستان میں جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کرسچن، ہندو، دیگر مذاہب، سکھ وغیرہ سب مکس ہوتے ہیں. جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ میں 10 لاکھ کے مجمع سے خطاب کرتا ہوں، تو وہ 10 لاکھ
ضروری تھوڑی ہے وہ 10 لاکھ آپ کی محبت میں آئیں. لاکھوں ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے نفرت کرتے ہوں گے, وہ صرف آپ پر اعتراض کرنے, کوئی بات سننے کے لیے یا اس انداز سے آئے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ نظریے کے لوگ 10 لاکھ آئے ہیں. لیکن ابھی پاکستان کے اندر جو ہمارے یہاں ماحول ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ اکثریتی مسلم ملک ہے, یعنی اس کے اندر اکثریت تعداد مسلمانوں کی ہے. اور یہاں پہ جس طرح دینی انداز سے لوگوں کی سوچ ہے ویسی شاید ہندوستان میں یا دیگر ممالک میں نہیں ہو. تو یہاں پر آ کر اگر آپ اس طرح عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کریں گے تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور پھر ذاکر نائک نے عیسائی لڑکے کو جو ہے وہ کراچی میں چیلنج کیا اور کہا کہ 20,000 کا مجمع لاؤ. پھر لاہور میں بادشاہی مسجد میں عیسائی ڈیبیٹ جو اکیڈمی ہے, کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی, ان کے جو لوگ آئے انہوں نے چیلنج کو قبول کیا. تو آپ نے پھر مزید شرائط لگائی. آپ نے کہا نہیں اتنا مجمع ہونا چاہیے, جو ڈیبیٹر ہو اس کے خطاب کو سننے کے لیے اتنے 1000 لوگ آنے چاہیے. اس نے میدان میں خطاب کیا ہوا ہو, ڈیبیٹر جو ہے وہ اس کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ چکے ہوں, میدان میں اس نے خطاب کیا ہو. پھر وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ملیشیا آئے تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے اس کا مناظرہ ہو. تو اگر یہ ساری چیزیں کرنی تھی تو پاکستان میں آنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ اگر ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے آپ سے ڈیبیٹ کا وہ کرتا بھی ہے, آپ سے گفتگو کے دوران وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں, تو احسن انداز سے جب کروڑوں لوگ بقول آپ کے پیس ٹی وی دیکھتے ہیں یا آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا, آپ کہتے ٹھیک ہے بھئی ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں. اس سے کیا ہوتا کہ جب وہ رابطہ کرتے ہیں, وہ انتظامیہ جو آپ کی ہے وہ ان کو شرائط بتا دیتی اور یوں معاملہ ختم ہو جاتا. آپ دھڑلے کے ساتھ اس کو روک ٹوک کر رہے ہیں, اس کو بات بھی نہیں کرنے دے رہے. اس نے جو حوالے پیش کیے اس پر بھی آپ نے کوئی بات نہیں کی, جواب نہیں دیا, اور اس انداز سے آپ نے معاملے کو گول مول کر کے ختم کر دیا. تو اس طرح تو ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, مسلمانوں کا جو ایک دعویٰ ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور عیسائی جو برادری ہے اس کے اندر تو انتشار کی کیفیت ہوگی, وہ تو نفرت کے انداز سے مسلمانوں کو دیکھیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے عیسائی جو ہے وہ اس کے رد عمل میں جواب میں اسلام کے خلاف یا اس طرح کی کوئی بات کر بیٹھتے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح آپ اس کو اسلام کے قریب تو نہیں کر رہے. کراچی کے اندر بچے نے جو سوال کیا آپ اس کو صحیح جواب ہی نہیں دے پا رہے. وہ آپ سے سوال کچھ اور کر رہا ہے کہ تحریف کس انداز سے ہوئی ہے بائبل کے اندر, وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے, آپ کچھ اور اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا پھر آپ سائنس سے ہی بائبل کو صحیح ثابت کر رہے ہیں, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کچھ بھی کرے, ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سائنس کے ذریعے بھی ہم دلیل لیتے ہیں, لیکن قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن کریم فرقان حمید کو سائنس کی روشنی میں کہے اور کہے کہ دیکھو سائنس کے اعتبار سے قرآن کی فلاں آیت غلط ہے یا فلاں مسئلہ غلط ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, سائنس کو بعد میں مانتے ہیں. آپ وہ چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے آپ اس پر بات کرتے ہیں. خیر اب آپ تقابل ادیان کے آپ بہت ماہر ہیں, تو آپ کو اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر بھی آپ فیل ہو گئے. اور بچے کو آپ نے کہا آپ یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, آپ پکچر دیکھتے ہو, آپ میرا بیان سنو, آپ فلاں سنو, میرا 4 گھنٹے کا لیکچر سنو. تو اگر یوٹیوب پہ آپ کا 4 گھنٹے کا لیکچر وہ ڈیبیٹ والا سننا تھا تو وہ آپ کو کراچی میں گورنر ہاؤس سننے کے لیے کیوں آیا؟ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سن لیتا اور آپ بھی یوٹیوب سے خطاب کر لیتے. اتنا خرچہ لاکھوں کا کروا رہے ہیں آپ. پھر بادشاہی مسجد میں جو لوگ آپ کا بیان سننے ہیں, تو آپ وہ عیسائی کو کہہ رہے ہیں کہ میدان میں آؤ, میدان میں خطاب میں کرتا ہوں 10 لاکھ لوگ, آپ خود بادشاہی مسجد میں خطاب کر رہے ہیں. تو وہاں جو بادشاہی مسجد میں لوگ آئے تھے وہ نماز پڑھنے آئے تھے یا آپ کا بیان سننے آئے تھے؟ تو مساجد کے اندر بھی لوگ بیان سننے آتے ہیں. آپ کے شاید نظریے میں یہ ہے کہ نہیں آتے, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو بڑی بڑی مساجد ہیں, جب وہاں پر کسی مقرر کا یا مشہور عالم کا خطاب ہوتا ہے تو لوگ نماز کے بعد خطاب کے لیے بھی آتے ہیں اور بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو اس طرح کا رویہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت تو پیدا کر سکتا ہے پر محبت نہیں ہوگی. اور مذہبی ہم آہنگی اس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس طرح علی الاعلان عیسائیوں کے حوالے سے ایسے نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں بائبل کے حوالے سے, اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو آپ نے کلمہ یوز کیا, آپ ان کی طرف نسبت کر رہے تھے عیسائیوں کی طرف, لیکن آپ نے وہ جو کلمہ یوز کیا ہے میں اپنی زبان سے وہ نہیں کر سکتا, میں ویڈیو ہی کے اندر دکھاتا ہوں اور تمام احباب اس کو غور سے دیکھیں. آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان اس طرح کا ورڈ کسی نبی کے لیے یوز کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. ہم اگر کوئی عام مسلمان بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخانہ کلمہ ہے, یہ توہین آمیز کلمہ ہے,
کہ ذلت کی نسبت، معاذ اللہ ذلیل ہونے کی نسبت کسی نبی کی طرف کرنا یہ کلمہ کفر ہے، اور اس طرح کے جملے استعمال کرنا، اور چلو آپ یہ کہیں کہ ہم تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، کہ آپ کس طرح اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم فرقان حمید نے غیر مسلموں کے حوالے سے جو بیان کیا، آپ بڑے چیپٹر کی بات کرتے ہیں، آیتیں آپ کو رٹا لگایا ہوا آپ نے، تو قرآن کی کیا آیت یہ والی آپ نے پڑھی؟ تو خیر پڑھ تو نہیں پاتے آپ صحیح سے، تو کیا آپ کو ذہن میں نہیں ہے، یا آپ نے صحیح مطالعہ نہیں کیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ ان لوگوں کو، یعنی وہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جب آپ غیر مسلموں کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یدی اس طرح۔ تو یہ تو مشرکوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں جو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی جو تعظیم ہے وہ تو مسلمان بھی کرتے ہیں، اور جتنی مسلمان شاید تعظیم حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں اتنا کوئی اور نہ کرتا ہو، جتنا احترام ہم تمام انبیاء کرام کا کرتے ہیں۔ تو وہاں بتوں کو گالی دینا بھی منع ہے، اور یہاں آپ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ والا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ کوئی آپ کو اگر ذلیل کہہ دے بھرے مجمع میں، کوئی آپ کو کہے کہ آپ ذلیل ہیں، یا آپ جو ہے وہ ذلیلوں والا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت میرے خیال سے آپ تو بہت ہائپر ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے مائک بند کر دو، مائکروفون اس کا بند کر دو، آپ چپ ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، خاموش ہو جائیں، بکواس بند کریں، شاید اس طرح کے جملے آپ کے منہ سے نکلیں گے۔ تو براہ کرم آپ جو کام کرنے آئے ہیں، اللہ بہتر جانے آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے مذہبی ہم آہنگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، انتشار ہی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں انتشار سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو مذہبی انتشار اور نفرت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔